تعالیٰ وہ ایام، وہ دکھ اور وہ غم کہ جن کے بارے آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ماہ محرم آتا تو پھر کوئی میرے بابا کو مسکراتا ہوا نہ دیکھتا تھا۔ مجلس کے باضابطہ آغاز کرنے کے لیے اور آغا صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی گزارش کہ SOPs کو ضرور فالو کریں، احتیاط پہ ضرور عمل کریں، جو نشانات یہاں لگائے گئے ہیں انہی کے اوپر ہی اپنے نشستیں برقرار رکھیں اور اپنے فاصلوں کو مد نظر رکھیں۔ ماسک جو آپ کو دیے گئے ہیں ماسک ضرور پہنیں تاکہ یہ آزاداری بھی ہو اور احتیاط کا دامن بھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اسی عقیدت اور خلوص کے ساتھ مجلس حسین کی دوسری مجلس سے خطاب کرنے کے لیے بصد التماس میں گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علامہ انور علی نجفی صاحب سے کہ آئیں اور زیب ممبر ہو کے فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. آج کے اس پرآشوب دور میں جو گم شدہ بشریت ہے وہ سکون اور اطمینان ہے۔ آج جوان بچوں نے شاید قبلہ نما کیمپس کم دیکھا ہو کیونکہ آپ ڈیجیٹل کیمپس یوز کرتے ہیں۔ جو قدیم کیمپس آیا کرتا تھا اس کی سوئی ہمیشہ بے قرار رہتی تھی، جب تک وہ قبلہ کے ساتھ ہمسو نہ ہو جائے اس سوئی کو قرار نہیں آتا تھا۔ یہ انسان جب تک قبلہ عالم، قبلہ ہستی یعنی خداوند تبارک و تعالی کے ساتھ ہمسو نہ ہو جائے اس انسان کو قرار اور سکون نہیں آ سکتا۔ سکون کی تلاش میں، آرامش کی تلاش میں، اطمینان کی تلاش میں کاذب آرٹیفیشل اطمینان ہمیں دلایا جاتا ہے، مصنوعی سکون ہمیں دیا جاتا ہے، اور آج خوراک ہو، غذائیت ہو اور باقی تمام چیزوں میں انسان اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ اگر صحیح غذائیت چاہیے تو پھر آرگینک ہونا چاہیے۔ یہ آرٹیفیشل فوڈ، یہ پیک فوڈ آپ کو انرجی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر حقیقی سکون چاہیے تو حقیقی سکون صرف خدا کے تقرب سے حاصل ہو سکتا ہے۔
تقرب اللہ کے علاوہ خدا کے ساتھ ہوئے بغیر انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ شاید آپ کہیں کہ بہت سے لوگ خدا کو نہیں مانتے اور بہت سکون میں ہیں، ہم ان کے سکون کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سکون صرف خدا کے ساتھ ہے۔ کاش آپ ان کے دلوں کا حال جان سکیں۔ آپ قارون اور قارون دور حاضر کے بے سکونی کو جان سکیں۔ کوئی آلہ ہوتا جو بتاتا کہ یہ کتنے سکون میں ہے اور یہ کتنا بے سکون ہے۔ ہاں، شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کو ایسی تصویر دکھاتا ہے، وہ ایسا آپ کے سامنے چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ خلود شیطان کے ساتھ دینے میں ہے، جبکہ خلود خدا کا ساتھ دینے میں تھا۔ یہ ابو البشر آدم کو جب شیطان دھوکہ دے سکا تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے ساتھ ہونا ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ وہ خدا جو مؤمن ہے، مؤمن یعنی سکون دینے والا ہے، اگر آپ سکون دینے والے سے قریب ہو جائیں تو نہ فقط خود پرسکون ہو جائیں گے بلکہ آپ خود بھی مؤمن ہو جائیں گے، یعنی آپ خود سکون دینے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تقرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے نزدیک ہو جائیں۔ خدا سے دوری اور نزدیکی مکان کے اعتبار سے عبث ہے۔ خدا آپ کی شہرگ حیات سے زیادہ آپ کے نزدیک ہے۔ وہ جو آپ کے اتنے نزدیک ہے، ساری زندگی ساری عبادتیں اس سے نزدیک ہونے کے لیے، یہ کیا مطلب ہوا؟ جو اتنا نزدیک ہے اس سے نزدیک ہونے کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی بسر کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ تقرب کا معنی میں سمجھا پاؤں، اگر آپ تقرب الہی حاصل کرتے ہیں، فرض کر لیں آپ کیلیگرافی سیکھ رہے ہیں اور آپ ابھی یہ بہترین کیلیگرافی دیکھ بھی رہے ہیں اور دنیا تشیع کا بہترین خطاط ہے، خدا رحمت کرے، سبتی ان کا نام لکھا ہوا بھی ہے، انہوں نے یہ کیلیگرافی لکھی ہے۔ اگر آپ اس کے نزدیک لکھنا چاہیں، تقرب نزدیک کو کہتے ہیں، اس کے نزدیک لکھنا چاہیں اور آپ کیلیگرافی سیکھ رہے ہوں اور آپ کو کوئی کہے ہاں آپ کا خط، آپ کی کیلیگرافی آپ کے استاد کے نزدیک آ گئی ہے، تو اسے کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے اپنا خط لے جا کے اس کے ساتھ رکھا ہے؟ نہیں، آپ اس جیسا لکھنا شروع کر سکیں جتنا کمال میں آپ کی کیلیگرافی، آپ کی خطاطی اس خطاطی سے نزدیک ہوگی، اتنا آپ کو اس سے تقرب حاصل ہوگا۔ جتنا آپ خدا کے کمالات سے نزدیک ہوں گے، جتنا آپ میں خدائی اخلاق پیدا ہوگا، اتنا آپ خدا سے نزدیک ہوں گے۔ اور جس چیز کے نزدیک ہوتے ہیں اس چیز کا اثر آپ میں بھی آتا ہے۔ بروں سے اگر ہم نشینی ہو تو انسان برا ہو جاتا ہے، اسے سب مانتے ہیں۔ نیگیٹو تھاٹ سے انسان مریض ہو جاتا ہے، اسے بھی سب مانتے ہیں۔ اگر نیگیٹو تھاٹ سے انسان کا مرض بڑھ جاتا ہے تو پازیٹو تھاٹ سے انسان کو ہیل بھی ہونا چاہیے۔ پازیٹیو لوگ ہیلنگ رکھتے ہیں، جن کے قریب ہوں آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو تقرب الہی حاصل ہو جائے تو آپ بھی مؤمن ہو جائیں گے، یعنی امن دینے والے ہو جائیں گے، پیس دینے والے ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔
اگر کسی لکڑی کو ہیزم کو آگ میں رکھا جائے تو وہ آگ کی صفات پیدا کر لیتا ہے. لکڑی ہے, اس کا آگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آگ میں اور لکڑی میں کوئی سنخیت نہیں ہے, لیکن وہ لکڑی آگ کے قریب رہے تو وہ آگ کی صفات پیدا کر لیتی ہیں. لکڑی شعلہ ور ہونا شروع ہو جاتی ہے, لکڑی جلانا شروع کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ کے ساتھ رہا. انسان کسی برے محفل میں رہے تو برا ہو جاتا ہے, یعنی جس کا ساتھ ہو وہ آپ میں تاثیر کرتا ہے, اثر کرتا ہے. خدا کا ساتھ آپ میں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر انسان کو خدا کا ساتھ حاصل ہو تو یہ خدا کا ساتھ انسان کو منقلب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ انسان کو مطمئن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ جو قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر دلوں کو آرام چاہیے تو وہ آرام ذکر خدا سے ملے گا, اس لیے کہ ذکر خدا سے تمہیں قرب خدا ملے گا. قرب خدا سے تمہیں آثار اور صفات خدائی ملے گا, اور تم خود بھی مطمئن ہوگے اور دنیا کو اطمینان دینے والوں بھی بنو گے. ہم جس دانشگاہ, جس درسگاہ پر, جس فرش عزا پر ہیں, کربلا والے آج سے 1300-400 سال پہلے گزر گئے, لیکن آج بھی ایمان دیتے ہیں, آج بھی امن دیتے ہیں, آج بھی سکون ہمیں اسی فرش عزا سے ملتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہم نے کل ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حدیث قدسی ہے, یا داؤد قل لعبادی, اے داؤد میرے بندوں سے کہہ دو, من لم یرضا بقضائی, جو میری قضا و قدر پر راضی نہ ہو, ولم یشکر نعمائی, اور میری نعمتوں پر شکر نہ کرے, وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي, اور جو بلائیں آزمائش اس پر میری طرف سے نازل ہوں اس پر وہ صبر نہ کرے, فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي, اتنی بڑی دھمکی ہے یہ, فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي, پھر وہ میری بندگی کا اہل نہیں ہے, پھر وہ جائے کسی اور کو اپنا رب قرار دے, پھر یہ میرا عبد نہیں ہے, میں اس کا رب نہیں ہوں. جس شخص کا خدا رب نہ ہو وہ کتنا بیچارہ ہے, وہ کتنا مسکین ہے, وہ کتنا فقیر ہے. یہ کتنی بڑی دھمکی ہے. وہ جائے تلاش کرے, کوئی اور رب ملے گا. وہ خدا جو کہتا ہے اگر میں پانی زمین میں دسا دوں تو تمہیں اور کون پانی لا کے دے گا, تمہیں پانی نہیں مل سکتا, اس کے علاوہ رب ملے گا, سکون ملے گا, اطمینان ملے گی, زندگی ملے گی, حیات ملے گی, عقبہ ملے گی, آخرت ملے گی, جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ کچھ بھی نہیں. شرط کیا ہے؟ اس کی قضا پر راضی ہونا, اس کی نعمتوں پر شکر کرنا, اس کی مصیبتوں پر, بلا پر, آزمائش پر صبر کرنا. میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ حضرت داؤد انتہائی دلچسپ ہستی ہیں اور بہت دلچسپ مکالمے ہیں حضرت داؤد کے. اسی صبر اور شکر کے لیے عرض کر رہا ہوں. حدیث ہے کہ حضرت داؤد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی, اور پھر خدا سے پوچھ بھی لیا کہ جنت میں میری ہمسر
میری بیوی کون ہوگی؟ تو وحی ہوئی کہ تمہاری بیوی خلادہ بنت اوس جو ابھی اسی شہر میں ہے، وہ جنت میں تمہاری ہم نشین ہوگی اور تمہاری بیوی ہوگی۔ اچھا، ہوگی بیوی جنت میں۔ حضرت داؤد مزے کی شخصیت ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ابھی جا کے اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے ایڈریس چاہیے، وہ کون ہے، کہاں ہے۔ اللہ نے وہ ایڈریس بھی دے دیا اور وہ گئے، وہ دروازہ انہوں نے نوک کیا۔ وہ خلادہ جب باہر آئیں تو پوچھا کون ہو؟ کہا میں نبی اللہ داؤد۔ کوئی معمولی نبی نہیں ہے داؤد، جس کا اتنا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو حضرت سلمان کے باپ ہیں، جو صاحب زبور ہیں۔ میں نبی اللہ داؤد ہوں۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے خدا سے سوال کیا تھا کہ میری بیوی جنت میں کون ہوگی، مجھے بتایا گیا تم، اس لیے تمہاری زیارت تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تم سے ملنے آیا ہوں اور یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو، وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے جنت میں تجھے میرا شریک حیات قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، ابھی شاید ہم بھی سوچ رہے ہوں کہ جنت میں ہم تو حور کے انتظار میں تھے، تو جنت میں پھر یہی ملیں گی جنہیں دنیا میں بھگت رہے ہیں، جنت میں پھر ان کو ملنا ہے۔ تو یہ یقین کر لیجئے، یہ جان لیجئے، اور مومنات جو سن رہی ہیں کہ مومنات جنت میں حوروں سے کہیں زیادہ حسین ہوں گی، اس لیے کہ حور اجر ہے۔ اجر کس کا اجر؟ ہمارا اجر۔ ہمارا اجر ہم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا، جو ہمارے اعمال اور ہمارے عبادات کی وجہ سے ہمیں اجر مل رہا ہے وہ ہم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ مومنات جنت میں حوروں سے کہیں زیادہ حسین ہوں گی، کہیں زیادہ جمیل ہوں گی۔ اچھا، کیا تم کرتی کیا ہو جس کی وجہ سے خدا نے تمہیں یہ مقام دیا؟ اس نے کہا میں کوئی خاص ایسا کام نہیں کرتی، میں عام انسان ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، موحد ہوں، کوئی ایسا خاص عمل میں انجام نہیں دیتی۔ حضرت داؤد نے مزید کھریدا تو کہا ہاں، دو کوالٹیز مجھ میں ہیں۔ ایک، میں صبر کرتی ہوں، کسی بھی بلا پر میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا اور تمام نعمتوں پر شکر کرتی ہوں۔ یہ دو چیزیں، ابھی تیسری نہیں ہے، صبر نہیں ہے، صبر ہے، رضایت نہیں ہے جو پہلی ہم صفت بتا رہے ہیں۔ بس اطمینان کے لیے، سکون کے لیے جو چیز لازم ہے اس میں سے پہلی چیز ہو گئی رضایت، راضی ہونا۔ کس پر راضی ہونا؟ قضا و قدر الہی پر، تقدیر الہی پر۔ جو کچھ خدا ہمیں دے اس پر راضی ہوں، جو کچھ خدا ہم سے لے اس پر بھی راضی ہوں۔ اچھا، قضا و قدر الہی پر راضی ہونا، تو پھر تو ہم مجبور ہوئے۔ اگر ہم نے اس پر راضی ہو جانا ہے، یعنی اللہ کی قضا پہ ہم نے راضی ہو جانا، یہ سوال آتا ہے کہ ہم اللہ کی قضا پہ راضی ہو جائیں، اور سوال ایسے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم راضی نہ ہوں تو ہمارے بس میں کچھ ہے؟ آپ راضی نہ ہوں تو کیا کر لیں گے؟ ابھی یہ پینڈیمک کا دور چل رہا ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے داغ دیکھا بھی ہے، بہت سے اپنے عزیز انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیے بھی ہیں۔ وہ اگر راضی نہ ہوں تو کیا کر لیں گے؟ اگر راضی ہوں تو وہ مومن بن جائیں گے، اگر راضی نہ ہوں تو وہ کیا خدا کا کیا بگاڑ لیں گے، اس نظام ہستی کا کیا بگاڑ لیں گے، اس میں کیا تبدیلی لے آئیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں راضی ہونا ہے۔ اچھا، اگر ہمیں تقدیر الہی، قضاء الہی پہ راضی ہونا ہے تو ہم نے کوئی تدبیر نہیں کرنی، ہمارا بھی کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر میرا ارادہ خدا کے ارادے سے کلیش کر جائے تو پھر میں کیا کروں؟ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، خدا نے تقدیر میں کچھ اور لکھ رکھا ہے۔ میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے؟ جی، آج تھوڑی سی میں اللہم صلی علی محمد
اللہم صل علی۔ جیسے میں نے کل کہا تھا، یہ قضاء و قدر الہی بحر عمیق، بہت عمیق دریا ہے۔ میں اس میں سے آپ کو انتہائی آسانی سے پار لگا رہا ہوں، انتہائی آسان الفاظ میں، آسان طریقوں سے اس قضاء و قدر الہی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ اس حد تک بھی سمجھ میں آ گیا تو ہماری زندگی کی بہت بڑی الجھنیں حل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے، ہر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا ارادہ ہے، میری تدبیر ہے، اس کے مقابل میں خدا کا ارادہ ہے، خدا کی تدبیر ہے۔ یہ دو ارادے آپس میں اگر ٹکرا جاتے ہیں تو میرے ارادے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب میرے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چلنا خدا کا ارادہ ہے، تو اس سے تو جبر لازم آیا، اس سے جبر لازم آیا۔ یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، جب میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، میری کوئی تدبیر ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی ثواب اور عقاب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس جبر سے، نظریہ جبر سے، یزید اور یزیدیت نے، اموی و عباسی خلفاء نے، اور اس کے بعد آنے والے ہر مستکبر نے بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ اگر ہم حکمران بنے ہیں اس لیے کہ اللہ نے چاہا تھا، اللہ کا ارادہ تھا کہ تم مظلوم ہو جاؤ، ہم ظالم ہو جائیں، ہم ابھی ظلم کر رہے ہیں، تم ہمارا ظلم برداشت کرو۔ یہ آج بھی کہتے ہیں، آج بھی سعودیہ کے علماء یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہوں کا ظلم برداشت کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہے۔ اب اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ تم اسرائیل کے ہاتھوں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ، یہ بھی اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ جبر، ہم نظریہ جبر کے خلاف ہیں۔ نظریہ جبر پر 70 انبیاء نے جبریہ پر لعنت کی ہے، تمام ائمہ نے جبریہ پر لعنت کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم جبر کے قائل نہیں ہیں۔ جبر کے مقابلے میں تفویض ہے، مفوضہ ہے۔ مفوضہ کیا کہتے ہیں؟ خدا ایک واش میکر ہے، گھڑی بنانے والا ہے، گھڑی ساز ہے۔ جس طرح اس گھڑی ساز نے گھڑی بنا کر یہاں چلا دی، کمپلیکس ہے، اس کے اندر میکینکس ہیں، ایک ڈیزائن ہے، اس کے لیے ڈیزائنر چاہیے، اس کو بنانے والا چاہیے، لیکن اس کے بعد اب یہ بنانے والا ہو سکتا ہے مر گیا ہو اور اس کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ خود سے چلتا چلا جاتا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور بنانے کے بعد ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، ہم جو چاہیں انجام دیں، جیسا چاہیں انجام دیں۔ میں درخواست کروں گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو، فزیکل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں، اور ابھی اس طرح بہت جگہ ہے وہاں جو رش تھوڑا سا ہو گیا ہے، اور محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دیجیے۔ والنٹیئرز سے بھی میں درخواست گزار ہوں کہ وہ اس کا انتظام کریں کہ فاصلے سے بیٹھیں۔ جگہ اگر یہاں ختم ہو جائے تو باہر جگہ بھی ہے، اور باہر آواز بہتر بھی آتی ہے، موسم بھی اچھا ہے۔ اور آپ اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈیجیٹل اسکرین ہے، اگر یہاں رش ہو جاتا ہے تو آپ باہر بٹھائیں، البتہ اس طرف ابھی خاصی جگہ موجود ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، نہ سارا کا سارا خدا جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، میرا کوئی اس میں رول ہے ہی نہیں، میں صرف ایک مشین ہوں جسے خدا ریموٹ سے جیسا چلانا چاہے چلے۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نے مجھے خلق کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا، اب خدا کا مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور میں اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی چاہت کے مطابق جو کرنا چاہوں، جیسے کرنا چاہوں کرتا چلا جاؤں گا۔ خدا کو کوئی خبر بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ بل الامر بین الامرین، نہ جبر نہ تفویض ہے۔ اگر نہ جبر ہے نہ تفویض ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ درمیان کی چیز کیا ہے؟ بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن انشاءاللہ آپ اپنے ایمان کی طاقت سے سمجھیں گے کہ قدرت اللہ کی ہے، اختیار میرا ہے۔ اللہ کی قدرت سے میرا اختیار ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن اپنی قدرت سے نہیں،
لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میرا ارادہ بھی ہے اور اللہ کا ارادہ بھی ہے. یہاں تک واضح ہے؟ میرا بھی ارادہ ہے اور اللہ کا بھی ارادہ ہے. اچھا، دو ارادے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا وہ ارادہ ہوگا یا میرا ارادہ ہوگا. ایک شخص کی دو مائیں ہو سکتی ہیں؟ ایک آدمی کو دو ماؤں نے جنا ہو؟ نہیں ہو سکتا. تو ایک عمل پر دو ارادے بھی نہیں ہو سکتے. جن جوانوں کو نہ سمجھا پاؤں اس کے بعد مجلس کے بعد یا عشرے کے بعد میں حاضر ہوں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. دو ارادے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جیسے دو مائیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. دو ماں اگر ہو سکتی ہے تو پھر دو ارادے بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ہم نے دو ارادے بنا دیے. اس دو ارادوں پر میرا ارادہ بھی ہے، اللہ کا ارادہ بھی ہے. یہاں ہم کہتے ہیں دو ارادے اس لیے جمع نہیں ہو سکتے اس لیے کہ دو مائیں جمع نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا کہ دو خواتین نے ایک بچے کو جنا ہو. دو مائیں نہیں ہو سکتی، دو ارادے بھی نہیں ہو سکتے. لیکن دو مائیں ہو سکتی ہیں عرض میں، نہیں طول میں. عرض اور طول اگر سمجھیں، عرض میں جب میں نے ابھی سوال کیا آپ کے ذہن میں عرض میں آیا کہ ایک ساتھ دو مائیں ہوں ایک بچے کے لیے. لیکن اگر طول میں ہو تو ایک شخص کی یہ بھی ماں ہے اور جو اس کی نانی ہے وہ بھی ماں ہے، جو پر نانی ہے وہ بھی اس کی ماں ہے. ایک شخص کی کتنی مائیں ہو سکتی ہیں؟ حضرت حوا تک ہزاروں لاکھوں مائیں ہو سکتی ہیں. طول میں دو مائیں ہو سکتی ہیں تو طول میں دو ارادے بھی ہو سکتے ہیں. یہاں تک واضح ہے؟ طول میں دو ارادے ہو سکتے ہیں جیسے طول میں دو مائیں ہو سکتی ہیں. نہ فقط ہو سکتی ہیں، جب تک وہ پہلے درجے پر نانی نہ ہو تب تک ماں ہو ہی نہیں سکتی. نہیں کہ یہ دو نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا ہونا، نانی کا ہونا یعنی پہلے والی ماں کا ہونا، دوسری ماں کا ہونا لازمی ہے. اس کے بغیر یہ ماں ہو ہی نہیں سکتی. بس اس ماں میں اور اس ماں میں تضاد نہیں ہے، یہ مکمل ہیں. خدا کرے پہنچا سک رہا ہوں. اسی طرح اللہ کا ارادہ اور میرا ارادہ طول میں ہے. اللہ کے ارادے کے علاوہ میرا ارادہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر میرا کوئی ارادہ ہے تو وہ بے مشیت الہی ہے، وہ بے ارادہ الہی ہے. اللہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک مختار صاحب ارادہ انسان خلق کروں گا. اس ارادے کی وجہ سے میں خود بھی اور میرا ارادہ بھی وجود میں آیا. میرا ارادہ اور خدا کا ارادہ متضاد نہیں ہے کہ آپ کے یہ دو ارادے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک موجود کو خلق کروں گا. اس خلق شدہ موجود کو انسان کہوں گا. اس انسان کو قوت ارادہ دوں گا، آزادی دوں گا، حریت دوں گا، چوائس کا اختیار دوں گا. اگر میں مجبور ہو جاؤں تو ارادے خدا کے خلاف ہو جائے گا. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک موجود بناؤں جو کہ آزاد ہو، جو کہ حر ہو، جو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہو. اچھا، اگر میں آزاد ہوں اور میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں، میں اپنی تدبیر خود کر سکتا ہوں، پھر میں نے قضاء الہی پر راضی کیسے ہونا ہے؟ پھر قضاء الہی کیا ہے؟ الامر بین الامرین. تم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور آپ کو ان پر راضی ہونا پڑے گا. ان چیزوں میں ذرا صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی خوبصورت حدیث ہے. الدنیا دول، دنیا مرکز تبدیلی ہے. یہاں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہاں
کسی بھی چیز کو استقرار ثبات حاصل نہیں ہے. ایک دن آپ کا ہے اور ایک دن آپ کے خلاف ہے. یوم لک و یوم علیک، امیر المومنین کا فرمان ہے. ایک دن آپ کے حق میں ہے، ایک دن آپ کے خلاف جائے گا. فما کان لک آتاک علی ضعفک، جو تیرا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، تو کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو. جو تجھے ملنا ہے خود تقدیر الہی میں جو تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، تو کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو. وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ، اور جو چیزیں تیرے خلاف ہیں، لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ، تو جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو تو اس چیز کو ٹال نہیں سکتا. آج یہ دنیا کتنی طاقتور ہے، کتنی اس میں ترقی ہو گئی ہے، اور کتنا اس کو اپنی ترقی اور اپنی سائنس پر، اپنی ٹیکنالوجی پر غرور تھا. ایک چھوٹے سے وائرس نے اسے گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے. جو آنا ہے، جو آفت آنی ہے وہ تجھے آ کر رہے گی، تو جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو. تو دنیا کے سارے ڈاکٹر اپنے سر پر بلا لے، تجھے جب موت آنی ہے تو موت آ کر رہے گی، تو موت کو نہیں ٹال سکتا. ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه، اگر بدن کی راحت چاہیے تو جو چیز تم سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کرو. ومن رضی بما قسمه اللہ قرت عینہ، اور اللہ کی تقسیم پر جو شخص راضی ہو گیا اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ٹھنڈک ہے، وہ ہمیشہ سکون اور چین سے ہے. اب رہ یہ جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں کیا چیز ہمارے حق میں ہے اور کیا چیز ہمارے خلاف ہے، اس کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا. ابھی نیوز میں تھا کہ ایک صاحب کو کرونا ہوا اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے، وہاں 10 دن ہاسپٹل میں رہے، وہاں اس کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے پیار ہو گیا اور وہاں اس کی شادی ہو گئی. اب یہ کرونا ہونا اس کے حق میں اچھا تھا یا برا تھا؟ وہ تو بڑا خوش ہے، وہ بہت سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ بھائی اس سے اچھا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایک شخص ہے، اب تھوڑا سا بچوں کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بھی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کا دیہی زندگی میں اسی گھوڑے پر سارا گزر بسر تھا، اسی کے اوپر وہ کام کرتا تھا. ایک دن اس کا گھوڑا بھاگ گیا، پہاڑ کے پیچھے جب بھاگا تو گاؤں والے افسوس کرنے آئے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا، یہ بہت برا ہوا آپ کے ساتھ. تو وہ جو سیانا تھا اس نے کہا پتہ نہیں یہ میرے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے رضائے الہی ہے، میں راضی ہوں. سب نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی گھوڑے پہ اس کا سارا زندگی کا دار و مدار تھا، اس کی معیشت اسی گھوڑے سے چلتی تھی، وہ بھی بھاگ گیا اور کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے پتہ نہیں. کچھ عرصے بعد وہ گھوڑا واپس آیا اور اپنے ساتھ 8-10 جنگلی گھوڑوں کو بھی لے آیا. تو گاؤں والے پھر آ گئے، بھائی مبارک ہو، آپ کا گھوڑا بوڑھا ہو گیا تھا، یہ تو مرنا ہی تھا، اس نے ایک دن 10 گھوڑے یہ اور ساتھ لے آیا، بہت اچھا ہوا، بہت خوشخبری کی بات ہے یہ. اس نے کہا پتہ نہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے، بہرحال جو بھی ہے رضائے رب ہے، میں اس پر راضی ہوں. گاؤں والوں نے کہا اس میں برا کیا ہے؟ اس کا بیٹا اس کے گھوڑے کو رام کر رہا تھا، اس سے گرا، اس کی پاؤں ٹوٹ گیا. تو گاؤں والے پھر پہنچ گئے، اوہو یہ تو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ. اور ہم تسلیت عرض کرتے ہیں فلان علا بلا. اس نے کہا پتہ نہیں ہے، میں راضی ہوں رضائے رب پر، جو خدا نے کیا اچھا کیا ہے. کہا پاؤں ٹوٹ گیا جوان بیٹے کا، اس میں کیا اچھائی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا اس میں اچھا ہے یا برا ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے میرے لیے کیا برا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. گاؤں والے پھر مل ملائے چلے گئے. کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنا لشکر بھیجا کہ فلان جگہ جنگ ہونی ہے، جتنے جوان لڑکے ہیں سب کو بلا لاؤ. اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ بچ گیا، باقی سارے جنگ میں گئے مر گئے. گاؤں والوں نے کہا تم صحیح کہتے تھے کہ کوئی بھی حادثہ ہو
ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے. ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا برا ہے. جو شخص اتنا جاہل ہے وہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے؟ اسی لیے دعاؤں کے بارے میں آیا ہے کہ اسپیسیفک کوئی چیز نہ مانگو. مثلا جوان بیٹھے ہیں، کل بھی ہم نے تاکید کی ہے کہ جلدی شادی کریں تو اللہ سے اچھی بیوی مانگو، لیکن یہ نہ کہو کہ اس سے میری شادی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تمہارے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے. اسے اللہ پر چھوڑ دو کہ میرے لیے بہترین رشتہ آ جائے اگر بچی ہے، یا بہترین جگہ خود انتخاب کر کے چلے جائے. اللہ پر اس طرح کی دعا. ہمیں جب دعا میں شفا کی دعا کرتے ہیں اللہم اشف کل مریض، بھئی میرا ایک مریض ہے اس کی بات کرو، تم دنیا کے سارے مریض ٹھیک کرنے چلے ہو. اللہم اشف کل مریض، سارے مریض ٹھیک کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہو مانگ اس سے رہے ہیں جو اگر چاہے ساری دنیا کے سارے مریضوں کو ایک آن میں شفا دے سکتا ہے. اس سے جب ایک مریض کی شفا مانگنی ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. وقت آ گیا، احادیث بہت تھیں اس بات پر کہ انسان راضی ہو. کس پر؟ رب پر. کس رب پر؟ جو رحمان و رحیم ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ تم پر مہربان ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہوا ہے، اس پر راضی ہونا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا یہ کیسے اچھا ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. تم اسی پر صبر کر لو، اسی پر راضی ہو جاؤ. اس کے بعد وہ جبران کرنے والا ہے، وہ جس کے قبضے قدرت میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایسے راہیں کھول دے گا جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے. کرنا کیا ہے؟ رب پر راضی ہونا ہے. کیا طلب کیا ہے اللہ نے؟ سب کچھ دے کر، کوئی کمی نہیں چھوڑی. اتنی عطائیں، اتنی نعمتیں جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، اور جواب میں کہہ رہے راضی ہو جاؤ. بس رضائے رب کلید ہے، چابی ہے، مفتاح ہے سکون کے لیے، آرامش کے لیے، اس دنیا کو، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور قرب الہی کے حصول کے لیے. ہماری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مفاہیم کو سمجھ سکیں، ان معارف کو سمجھ سکیں. جب تک نہ سمجھیں تب تک عمل نہیں کر سکتے. اگر سمجھا ہوا ہو تو پھر ہمیں عمل سے کوئی شیطان نہیں روک سکتا. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مفاہیم کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں. سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہم بے قرار ہوتے ہیں. اگر سمجھ میں آ جائے، روشنی ہو جائے تو بے قراری ختم ہو جاتی ہے. آپ اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، پہلے بھی آئے ہیں، فرض کریں پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے یہ مسجد ہے یا کیا ہے، اور مطلق اندھیرا ہے. اور جو آئے گا کوئی اس ستون سے ٹکرائے گا، کوئی اس کولر سے ٹکرائے گا، کوئی اس کیمرے سے ٹکرائے گا، کوئی اس ممبر سے ٹکرائے گا، کوئی آپس میں ٹکرائے گا، اور سب کہیں گے یہ چیز یہاں کیوں ہے، یہ عذاب کیوں یہاں پر ہے، یہ میرے گرانے کے لیے کیوں ہے. یہ کوئی چیز عذاب نہیں، یہ ساری چیزیں رحمت ہیں. یہ ستون ہے، یہ نہ ہو تو چھت تمہارے اوپر گر جائے گی، یہ پنکھا نہ ہو تو تم گرمی سے مر جاؤ گے. یہ ساری چیزیں تمہیں کیوں عذاب لگی تھی، تمہیں کیوں مشکل لگی تھی، تمہیں کیوں بلا لگی تھی؟ اس لیے کہ اندھیرا تھا، سمجھ نہیں رہے تھے. اس کائنات کو ہم جب نہیں سمجھتے ہیں،
خدا کی خدائی کو، خدا کے تدبیر کو جب نہیں سمجھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. جب پریشان ہوتے ہیں تو سوال اٹھاتے ہیں کہ خدایا مجھے خلق ہی کیوں کیا؟ مجھ سے پوچھ کے خلق کیا تھا. اس مشکل میں جینے کے لیے، اس مشکل دنیا میں مجھے کیوں ڈالا؟ پتہ یہ کون کہتا ہے؟ ایک شخص کو فرض کر لیں کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ پاؤں کے بل چلنا ہے، وہ سر کے بل کھڑا ہو، اور اس کے بعد کہ خدا نے مجھے خلق کیوں کیا؟ مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا. بھئی تجھ سے چلا اس لیے نہیں جا رہا، تو سر کے بل ہے، سیدھا ہو جا تو دوڑ سکتا ہے. تجھے یہ سمجھ اگر آ جائے تو تو کیوں گلا کرے گا خدا سے کیوں خلق کیا؟ وہ گلا کرتے ہیں جو سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، چل ہی نہیں سکتے. جو اپنے آپ کو مفلوج کر دیتے ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے، جو دیکھ ہی نہیں سکتے، جو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ایسی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ کائنات ہمارے لیے اسی طرح روشن ہو جائے جیسے یہ حال روشن ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور محرم اور فرش عزا وہ بہترین مقام ہے جہاں سے ہم معارف کو سمجھ سکتے ہیں، تعلیمات محمد و آل محمد کو حاصل کر سکتے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ اسی ممبر کو مقصد حسین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم پھر اسی فرش عزا پر بیٹھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں. دل حسین کو خون کر کے مادر حسین سے ثواب کی توقع رکھتے ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ اس فرش عزا سے کوئی غلط بات نہ ہونے دیں. کوئی غلط بات کرے، اس ممبر کا تقدس اس لیے ہے کہ یہاں سے حسین ابن علی کی بات ہو. اگر حسین کے خلاف بات ہو تو پھر اس ممبر کا کوئی تقدس نہیں ہے. میری اپیل ہے آپ سب سے بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں آن لائن ان سے بھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی شخص اس ممبر کو کربلا کے خلاف، حسین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف استعمال نہ کر سکے. اور یہ انتہائی گہری سازش ہے جو پکائی جا رہی ہے تشیع کے خلاف، توحید کے خلاف، اللہ کی وحدانیت کے خلاف. اور اس سب کے لیے انشاءاللہ اگر ہم ان مفاہیم کو سمجھیں تو ہم اسی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح امام حسین کے ساتھ اصحاب حسین کھڑے ہوئے. محرم ہے اور آج دوسری محرم. محرم اہل بیت کے لیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کتنا سخت ہوا کرتا تھا. ذاکر کو بھلا کر، شاعر کو بلا کر فرمایا کرتے تھے کہ تم ذکر مصائب کرو، اور خود فرش عزا پر بیٹھ کر گریہ کیا کرتے تھے. اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے تم مجالس بپا کرتے ہو، تم ان مجالس میں گریہ کرتے ہو، تمہاری گریے کی بلند آوازوں کو امام جعفر صادق سننا چاہتے ہیں. امام رضا دیعبل کو بلاتے ہیں، دیعبل مرثیہ پڑھو، اور دیعبل نے مرثیہ شروع کیا. فاطمۃ الزہرا کو خطاب کیا، اے خیر انبیاء کی بہترین بیٹی، جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جائیے. کربلا میں آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے ہیں. کربلا میں اس مقام پر بھی آ جائیے جہاں گودال قتل گاہ ہے. حسین ابن علی ذہن فرض پر سنبھل نہیں پا رہے.
دیبل نے جب مرثیہ تمام کیا تو امام رضا نے فرمایا اے دیبل میری ماں کو ذرا خراسان بھی بلاؤ کہ خراسان بھی اپنے بیٹے کی قبر پر آئے۔ جب دیبل نے مرثیہ پڑھا تو اہل حرم برداشت نہ کر سکے۔ اللہ رے صبر زینب جو 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی ہے۔ 2 محرم ہے، یہ کاروان کربلا میں وارد ہوتا ہے۔ کربلا میں صفین جاتے ہوئے امیر المؤمنین جب گزر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، جب بلند ہوتے ہیں زور زور سے کریا کرتے ہیں۔ ابن عباس نے پوچھا امیر المؤمنین گریے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا یہاں خون کا ایک سمندر ہے، ایک جوان غرق ہو رہا ہے اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہا ہے۔ میں مدد کے لیے گیا، میں نے کیا دیکھا؟ میرا حسین اجرکم علی اللہ تمام لشکر کو زمین پر اتارا۔ تمام لشکر کے سامنے ذاکر علی ہے۔ یہ کربلا کی سرزمین جیسے ہی آتی ہے، امام حسین نے فرمایا مجھے کربلا سے اپنے خون کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں اتر جاؤ۔ ہا ہنا واللہ مناخر کا بنا، ہا ہنا واللہ سفک دمائنا، ہا ہنا واللہ حدق حرمنا۔ خدا کی قسم اتنے سخت مصائب کے جملے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے، کیونکہ بولنے والا حسین ہے، سننے والے اہل حرم ہیں۔ جب حسین نے کہا کہ یہاں اتر جاؤ، یہاں ہماری بیویوں کی چادریں لٹے گی، ہا ہنا ذبح رجالنا، یہاں ہمارے مردوں کو مار دیا جائے گا، ہا ہنا مذبح اطفالنا، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہا ہنا تزار قبورنا۔ رسول خدا کا وعدہ ہے کہ ہماری یہاں قبریں بنیں گی اور ان قبور کی زیارت کو تمام مومنین آئیں گے۔ حسین ابن علی اترے، اس زمین کربلا کو خریدا اور خریدنے کے بعد واپس بخش دیا۔ کہا 2 شرط ہیں، ایک شرط یہ ہے جب میرا زائر آئے 3 دن تک اس کی مہمانداری کرنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب لشکر چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں کیسے عرض کروں کہ جس حسین نے یہ شرط رکھی تھی، اس حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ امام زمان کو یہ ندوہ کرنا پڑا، میرا سلام ہو ان لاشوں پر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام مؤمنین کو، تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام عزاداروں کو، عزاداران سید الشہداء کو اس پینڈیمک سے، اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام عزاداروں کو اس وبا سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ہر اس کام کی توفیق عنایت فرما جس میں تیری رضا ہو. ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما جس میں تیرا سخط ہو. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما. تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام بے گناہ اسیروں کی کو رہائی عنایت فرما. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. السلام علیکم یا نبی اللہ